بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں اللہ کے اس مبارک گھر کا پورا اور سچا اتہاس جسے پوری زمین پر سب سے پہلے عبادت کے لیے بنایا گیا۔ جی ہاں دوستوں، ہم بات کر رہے ہیں خانہ کعبہ کی، اس مقدس جگہ کی جسے ہر مسلمان اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی تمنا رکھتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے جب بیت اللہ اس جگہ پر موجود نہیں تھا تو وہاں کیا تھا؟ سب سے پہلے کس نے اس گھر کو بنایا اور اس کا طواف کیا؟ کس کس نبی نے اس پاک گھر کی تعمیر میں حصہ لیا؟ اب تک کتنی بار خانہ کعبہ کی تعمیر ہو چکی ہے؟ اور جو آج ہم کعبہ کی عمارت دیکھتے ہیں وہ کس دور میں بنی؟ پہلی بار غلاف کس نے چڑھایا اور پردوں کو آگ کس نے لگائی؟ پیارے دوستوں، ان تمام سوالوں کے جواب اور خانہ کعبہ سے جڑی بے حد اہم، مستند اور روح کو ہلا دینے والی معلومات سب آپ کو اسی ویڈیو میں ملیں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ پاک سفر۔ سب سے پہلے کعبہ کی تعمیر کی سعادت اللہ نے اپنے نیک بندوں فرشتوں کو عطا فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے سوال کیا، یہ کعبہ کیا ہے اور اس کے طواف کا حکم کیوں ہے؟ آپ نے جو جواب دیا اس کا مطلب یہ تھا کہ جب فرشتوں نے انسانوں کو لے کر اللہ کے سامنے کچھ کہہ دیا تو انہیں محسوس ہوا کہ شاید ہم نے حد سے بڑھ کر بات کی ہے اور کہیں ہمارا رب ناراض نہ ہو گیا ہو۔ اس پچھتاوے اور شرمندگی میں انہوں نے اللہ کے عرش کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ یہ طواف ان کے عشق، ادب اور توبہ کی علامت تھا۔ اللہ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ انہوں نے عرش کے ٹھیک نیچے 7ویں آسمان پر ایک گھر بنا دیا اور فرشتوں سے فرمایا، اب اس گھر کا طواف کرو۔ اس پاک گھر کو بیت المعمور کہا گیا، جس کا ذکر قرآن کی سورہ طور میں بھی موجود ہے۔ اور پھر جب اللہ نے انسانوں کو زمین پر اتارا تو اسی بیت المعمور کے نیچے زمین پر بھی ایک گھر تعمیر کرنے کا حکم دیا، اور اس سعادت سے نوازا گیا اللہ کے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو۔ انہوں نے ہی سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اس کا طواف کیا۔ یہ عمارت وقت کے ساتھ موجود رہی، یہاں تک کہ طوفان نوح آیا اور سب کچھ تباہ ہو گیا۔ اس طوفان میں کعبہ کی عمارت مٹ گئی، مگر حجر اسود یعنی کالا پتھر کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جبل ابو قبیس میں محفوظ کر دیا۔ دوستو، جب طوفان نوح کا سلسلہ ختم ہوا تو جہاں کعبہ کی عمارت پہلے وجود میں تھی وہاں ایک سرخ رنگ کا ٹیلہ ابھر آیا۔ وہی جگہ تھی جہاں پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کا گھر تعمیر کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے بیٹوں نے وہیں کچھ پتھروں کو جمع کر کے ایک نشانی قائم کی جو دراصل اس پاک گھر کی یاد تھی۔ وقت گزرتا گیا اور پھر ایک ایسا مقدس دور آیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ اس پاک گھر پر دوبارہ میرا گھر تعمیر کیا جائے۔ آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اسی ٹیلے پر کعبہ کی تعمیر کا کام شروع کیا، اور یہی وہ وقت تھا جب تعمیر کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک خاص پتھر پر کھڑے ہو کر کام کرتے رہے۔ آج بھی وہ پتھر مقام ابراہیم کے نام سے کعبہ شریف کے پاس موجود ہے۔ دوستو، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ شریف آئے اور اپنے بیٹے سے ملے تو انہوں نے فرمایا، اے میرے بیٹے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اسی جگہ پر اس کا گھر بناؤں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بغیر کسی سوال کے کہا، ابا جان، آپ فکر نہ کریں، میں اس نیک کام میں آپ کے ساتھ ہوں۔ پھر دونوں باپ بیٹے نے مل کر کھدائی شروع کی، اور کھدائی کے دوران انہیں پرانے نشانات ملے۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ نشانات حضرت شیس علیہ السلام کے دور کے تھے، جبکہ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے فرشتوں والی بنیادوں کے نشان بھی دیکھے، اور وہیں سے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کر دی۔ دوستوں، اب سنیے ایک اور دلچسپ اور روشن کر دینے والا واقعہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوانی کے دور میں تھے تو اس وقت قریش نے یہ فیصلہ کیا کہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ انہوں نے اس کی پرانی بنیادوں کو گہرا کرنے کے لیے کھدائی شروع کی
اور کھدائی کرتے کرتے جب وہ لوگ زمین کی گہرائی میں پہنچے تو وہاں ایسے پتھر ملے جو پہاڑ کی چوٹیوں جیسے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے ایک پتھر نکالا، اس کے نیچے سے ایک ایسا تیز نور پھوٹا کہ دیکھنے والوں کو یوں لگا جیسے جس نے پتھر نکالا وہ اندھا ہو جائے گا۔ مگر اللہ کی قدرت دیکھیے، وہ پتھر خود بخود واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ قریش اس منظر کو دیکھ کر بہت حیران رہ گئے اور انہوں نے اسی پر تعمیر روک دی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید اس پاک گھر بیت اللہ کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ اور جب ہم نے ابراہیم کو بیت اللہ کی جگہ دکھائی تو فرمایا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کر اور میرے گھر کو طواف، قیام، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھ۔ سورہ حج۔ بے شک لوگوں کے لیے سب سے پہلا گھر جو تعمیر کیا گیا وہ مکہ میں ہے، جو تمام جہانوں کے لیے برکت اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس میں واضح نشانیاں موجود ہیں۔ سورہ آل عمران، جیسے کہ مقام ابراہیم۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے، جو کوئی حرم شریف میں داخل ہوگا وہ امن میں رہے گا۔ اور یاد کرو وہ لمحہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف آزمائشوں سے گزارا اور آپ ہر امتحان میں کامیاب ہوئے تو اللہ نے فرمایا، میں تمہیں انسانوں کا امام بنانے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، یا ربی، میری اولاد سے بھی کسی کو امام بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی حکم دیا، بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن کی جگہ بنا دو، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا دو، اور اس پاک گھر کو طواف، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ اور وہ پیاری دعا جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، اے میرے رب، اس شہر کو امن والا بنا دے، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ کی آخرت پر ایمان لائیں انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا، کافروں کو بھی کچھ وقت تک فائدہ دوں گا، پھر انہیں جہنم کی طرف کھینچ لاؤں گا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہوگا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی دیواریں اونچی کر رہے تھے تو وہ یہ دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب، ہماری یہ محنت قبول فرما، بے شک تو ہر دعا سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ہمیں اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی قوم پیدا کر جو تیری حکم ماننے والی ہو۔ ہمیں عبادت کا طریقہ سکھا اور ہماری توبہ قبول کر، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور بے شک رحمت والا ہے۔ اور اے ہمارے رب، ہماری اولاد میں سے ایک رسول بھیج جو انہیں تیری آیتیں سنائے، کتاب اور عقل کی باتیں سکھائے اور انہیں پاک بنائے، بے شک تو بہت طاقت والا، حکمت والا ہے۔ کعبہ کی تعمیر کے دوران ایک خاص واقعہ یہ ہوا، جب تعمیر اس مقام تک پہنچی جہاں آج حجر اسود لگا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک پتھر بھیجا۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ پتھر پہلے بالکل سفید تھا، لیکن لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ دھیرے دھیرے کالا ہو گیا۔ جب کعبہ کی دیواریں انسانی قد تک پہنچی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لائے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام دیواریں بناتے رہے۔ وہ ننگے پاؤں تھے اور اسی دوران وہ پتھر اتنا نرم ہو گیا کہ ان کے قدموں کے نشان اس میں رہ گئے۔ آج بھی یہ پتھر مقام ابراہیم کے نام سے کعبہ کے پاس موجود ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو کچھ عرصے بعد ایک پہاڑی نالے کے تیز پانی سے یہ عمارت گر گئی۔ پھر قبیلہ جرہم نے کعبہ کو دوبارہ اسی جگہ بنایا، لیکن وقت کے ساتھ ان کی بنائی عمارت بھی گر گئی۔ اس کے بعد عمالقہ کی ایک شاخ حمیر نے کعبہ کو پھر سے تعمیر کیا۔ پھر قصی بن کلاب نامی ایک بزرگ نے کعبہ کی تعمیر کی اور پہلی بار اس پر کالے رنگ کا کپڑا یعنی غلاف چڑھایا۔ یہ عمارت اس وقت تک قائم رہی جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 10 سال کی ہوئی۔ ایک واقعہ یوں پیش آیا، ایک عورت کعبے کے پردے کے پاس کھڑی تھی اور اگربتی جلا رہی تھی۔ اسی وقت آگ کی ایک چنگاری اڑ کر کعبے کے پردے سے جا لگی اور دھیرے دھیرے پوری عمارت میں آگ لگ گئی۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی تو مکہ میں ایک بہت بڑا سیلاب آیا۔ قریش نے پہلے سے ہی سیلاب روکنے کے لیے
एक बांध बनाया हुआ था, लेकिन पानी इतना तेज था कि वो बांध टूट गया और सैलाब सीधा काबा में घुस गया। काबे के अंदर पानी कई दिन तक जमा रहा और दीवारें पहले से ही कमजोर थी, इसलिए दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई। अब जब सैलाब आया तो इन कमजोर दीवारों में दरारें पड़ गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो दीवारें बनाई थी वो तकरीबन 9 गज ऊंची थी, लेकिन उन पर कोई छत नहीं थी। लोग काबे में नजराने यानी तोहफे लाया करते थे, जैसे कपड़े, खुशबुएं वगैरह। काबे के अंदर एक कुआं भी था जो अंदर की दाएं तरफ मौजूद था। इसी कुएं को खजानाए काबा कहा जाता था। लोग अपने नजराने उसी कुएं में डाल दिया करते थे। एक बार एक चोर ने उस खजाने को चुराने की कोशिश की, लेकिन उसी कुएं में गिरकर मर गया। इसके बाद अल्लाह ताला ने उस खजाने की हिफाजत के लिए एक सांप मुकर्रर कर दिया। वो सांप हमेशा उस कुएं की मुंडेर पर बैठा रहता था, किसी को भी खजाने के पास जाने नहीं देता था। कुरैश के लोग भी उस सांप से बहुत डरते थे। जब इस बार दीवारों में दरारें पड़ गई और नई तामीर की जरूरत पेश आई तो अल्लाह ताला ने एक परिंदा भेजा जो उस सांप को उठा ले गया। ये देखकर कुरैश बहुत खुश हुए, क्योंकि अब उन्हें काबे की तामीर करने में कोई रुकावट नहीं रह गई। जब कुरैश ने देखा कि काबे की दीवारें बहुत कमजोर हो चुकी है और सैलाब की वजह से उनमें दरारें पड़ चुकी है, तो उन्होंने फैसला किया कि काबे को अब नई बुनियाद पर मजबूती से दोबारा तामीर किया जाए। साथ ही ये भी तय किया गया कि काबे का दरवाजा जमीन से थोड़ा ऊंचा रखा जाए ताकि हर कोई उसमें दाखिल ना हो सके, सिर्फ वही शख्स अंदर जाए जिसे इजाजत दी जाए। अब हर कबीले ने अपने अपने हिस्से के पत्थर जमा करने शुरू कर दिए, साथ ही चंदा भी जमा किया गया। मगर यह भी तय हुआ कि इस काम में सिर्फ हलाल यानी पाक कमाई लगाई जाए, यानी कोई ऐसा माल नहीं लगाया जाएगा जो तवाइफ की आमदनी से हो, सूद यानी ब्याज का पैसा हो या जबरदस्ती हासिल किया गया हो। उन्होंने सिर्फ साफ सुथरी कमाई को ही इसमें शामिल किया। इसकी एक वजह यह भी थी कि जब एक शख्स ने तामीर शुरू करने के लिए एक पत्थर उठाया तो वो पत्थर उसके हाथ से फिसल कर फिर उसी जगह पर गिर गया जहां से वो उठाया गया था। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए। उसी वक्त अबू वहब नाम के एक बुजुर्ग उठे और बोले, ऐ कुरैश, अल्लाह के घर की तामीर में सिर्फ पाक माल ही लगाना, क्योंकि गलत कमाई, सूद या बदनाम औरत की आमदनी हरगिज मत लगाना। अबू वहब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्लाह के मामू थे और बहुत शरीफ और समझदार इंसान माने जाते थे। जब कुरैश के लोग काबे के लिए पत्थर ढो रहे थे तो उन लोगों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल थे। आप अपने चचा अब्बास के साथ मिलकर अपने मुबारक कंधे पर पत्थर उठाकर लाया करते थे। तामीर शुरू करने से पहले कुरैश के लोग घबरा रहे थे कि कहीं दीवारें गिराने पर कोई आफत ना आ जाए। तो उनके एक बुजुर्ग सरदार वलीद बिन मुगीरा ने कहा, हम ये दीवारें इसलिए गिरा रहे हैं ताकि अल्लाह के घर की मरम्मत हो सके, हम इसे नुकसान नहीं पहुंचा रहे और अल्लाह नेक काम करने वालों को हरगिज जाया नहीं करता। फिर वलीद बिन मुगीरा ने सबसे पहले खुद आगे बढ़कर दीवार का एक हिस्सा गिराया। उस रात सब ने देखा कि कहीं कोई मुसीबत तो नहीं आती। जब कुछ नहीं हुआ तो अगले दिन सब लोग काम में लग गए और पूरी इमारत को उसकी नींव यानी बुनियाद तक गिरा दिया। जब पूरी इमारत को गिराकर काबे की दोबारा तामीर शुरू हुई तो कुरैश ने देखा कि उसकी असल बुनियाद अब भी बहुत ही मजबूत थी। ये वही बुनियादें थी जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रखी थी। इन बुनियादों में हरे रंग के पत्थर लगे थे जो ऊंट के कुबर जैसे थे और आपस में बहुत मजबूती से जुड़े हुए थे। इन पत्थरों को तोड़ना कुरैश के लिए आसान नहीं था। जब वो लोग काबे की तामीर करते हुए दाएं कोने की बुनियाद तक पहुंचे तो उन्हें वहां एक तहरीर यानी लिखा हुआ पैगाम मिला। ये तहरीर सरयानी जबान में थी जो कुरैश के लिए अनजानी थी, उन्हें समझ नहीं आती थी। फिर एक यहूदी को बुलाया गया जिसे सरयानी जबान आती थी। उसने तहरीर को पढ़ा तो उसमें लिखा था, मैं अल्लाह हूँ, मक्का का मालिक। मैंने इस शहर को उसी दिन पैदा किया जिस दिन आसमान और जमीन को पैदा किया, जिस दिन सूरज और चांद बनाए। मैंने इस शहर को 7 फरिश्तों से घेर दिया है। इसकी इज्जत और हिफाजत तब तक बरकरार रहेगी जब तक इसके दोनों तरफ पहाड़ मौजूद रहेंगे।
ان دونوں پہاڑوں سے مراد یہ تھی، پہلا ابو قیس پہاڑ جو صفا پہاڑ کے سامنے ہے، دوسرا قیقان پہاڑ جو مکہ کے قریب ہے۔ اس تحریر میں یہ بھی لکھا تھا کہ یہ شہر اپنے رہنے والوں کے لیے پانی اور دودھ کے اعتبار سے بہت ہی برکت والا ہے۔ اس کے علاوہ مقام ابراہیم کے پاس بھی ایک تحریر ملی، اس میں لکھا ہوا تھا، مکہ اللہ کا مقدس شہر ہے، اس کا رزق 3 راستوں سے آتا ہے۔ یہاں 3 راستوں سے مراد قریش کے وہ 3 تجارتی راستے تھے جن سے ان کے قافلے سفر کرتے تھے، ایک یمن کی طرف، ایک شام کی طرف اور تیسرا بحرین وغیرہ کی طرف۔ ایک تیسری تحریر بھی ملی جو کچھ دوری پر ایک پتھر پر نقش کی ہوئی تھی، اس میں لکھا تھا، جو بھلائی بوئے گا لوگ اس کی پیروی کریں گے اور جو برائی بوئے گا وہ رسوائی پائے گا۔ تم برائی کر کے بھلائی کی امید کرتے ہو، یہ ایسا ہے جیسے کیکر کے پیڑ میں انگور تلاش کرنا۔ ان سب باتوں کو دیکھ کر قریش کے دلوں میں اور بھی زیادہ احترام یعنی ادب اور عزت پیدا ہوا۔ انہوں نے پورے دل سے اور ایمانداری سے کعبے کی تعمیر کا کام جاری رکھا۔ کعبے کی تعمیر کے لیے لکڑی کی بھی ضرورت تھی تاکہ چھت اور دیواریں مضبوط بنائی جا سکے، لیکن اس دور میں مکہ میں لکڑی ملنا آسان نہیں تھا۔ اسی دوران ایک جہاز عرب کے ساحل جو آج جدہ کہلاتا ہے وہاں پر آ کر ٹکرا گیا اور تباہ ہو گیا۔ اس جہاز میں روم کے بادشاہ کے لیے لکڑی، سنگ مرمر اور لوہے کا سامان لایا جا رہا تھا۔ یہ جہاز ایک رومی تاجر کا تھا۔ جب قریش کو اس جہاز کے ٹوٹنے کی خبر ملی تو وہ لوگ ساحل پر پہنچے اور جہاز کے مالکوں سے بات چیت کر کے لکڑی خرید لی۔ پھر اسی لکڑی کو استعمال کر کے کعبے کی چھت تیار کی گئی۔ جب کعبے کی تعمیر حجر اسود تک پہنچی تو ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ سوال یہ اٹھا کہ اب حجر اسود کو اس کی جگہ کون رکھے گا؟ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ عزت اسے ملے۔ معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ لڑائی جھگڑے اور یہاں تک کہ قتل و غارت کی نوبت آ گئی۔ قبیلہ عبدالدار نے قبیلہ عدی کے ساتھ مل کر ایک برتن میں خون بھرا اور سب نے اس میں ہاتھ ڈال کر یہ قسم کھائی، ہم بھی حجر اسود کو رکھیں گے۔ دوسرے قبیلوں نے بھی اڑ جانا شروع کر دیا، تلواریں کھینچ گئی اور لڑائی شروع ہی ہونے والی تھی۔ اسی حالت میں سب لوگ بیت اللہ میں جمع ہوئے۔ وہاں ایک بزرگ شخص ابو امیہ بن مغیرہ جن کا اصل نام حذیفہ تھا وہ بھی موجود تھے۔ یہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد تھے اور قریش کے سب سے بزرگ اور شریف لوگوں میں سے مانے جاتے تھے۔ سفر میں مسافروں کی خوب خدمت کیا کرتے تھے۔ اس نازک موقع پر انہوں نے ایک بہت عقل مندی والا مشورہ دیا۔ بولے، اے قریش کے لوگوں، کیوں نہ ایسا کریں کہ صفا دروازے سے جو سب سے پہلے حرم میں داخل ہو ہم اسی کو فیصلہ کرنے والا بنا لیں گے اور سب اس کے فیصلے کو قبول کریں۔ سب نے اس رائے کو پوری تسلی سے منظور کر لیا۔ اب دیکھیے اللہ کی قدرت، صفا دروازے سے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ جیسے ہی قریش کے لوگ آپ کو دیکھے خوشی سے زور سے بولے، یہ تو امین ہیں، یہ تو محمد ہیں، ہم ان کے فیصلے سے رضا مانیں گے، کیونکہ اس دور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے جو نہ کسی کی ناجائز مدد کرتے تھے اور نہ بے وجہ کسی سے الجھتے تھے۔ لوگوں نے آپ کو جھگڑے کی پوری کہانی سنائی۔ آپ نے فرمایا، ایک چادر لاؤ۔ لوگوں نے چادر لا کر دی۔ آپ نے خود حجر اسود کو اٹھایا اور چادر کے بیچ میں رکھ دیا۔ پھر فرمایا، ہر قبیلے کا ایک آدمی چادر کا ایک کونا پکڑ لے، سب مل کر اسے اٹھاؤ۔ سب نے مل کر چادر اٹھائی اور حجر اسود کو اس کی جگہ تک لے آئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاک ہاتھوں سے حجر اسود کو اس کی صحیح جگہ پر رکھ دیا۔ اسی دوران ایک شخص آگے بڑھا اور زور سے بولا، یہ کیا بات ہوئی؟ تم لوگوں نے ایک کم عمر کے نوجوان کو فیصلہ دینے والا بنا دیا، یہ تو سب کو بانٹ دے گا۔ اس کی یہ بات سن کر ماحول پھر سے بگڑنے لگا، لیکن پھر سب کو سمجھ میں آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کیا وہ جھگڑا کرانے کے لیے نہیں بلکہ جھگڑا ختم کرنے کے لیے تھا۔ چنانچہ حجر اسود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھا کر اس کی اصل جگہ پر رکھ دیا۔ کچھ تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اس وقت جو شخص اچانک اٹھ کر اعتراض کر رہا تھا
وہ انسانی شکل میں ابلیس تھا جو دوبارہ لوگوں کے درمیان فساد ڈالنا چاہتا تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس انصاف بھرے فیصلے سے سارا جھگڑا ختم ہو گیا اور حجر اسود اپنی صحیح جگہ پر رکھ دیا گیا۔ کعبہ کی یہ تعمیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور تک باقی رہی۔ اس وقت تک کعبہ کا طواف ہی حرم کی حد مانی جاتی تھی۔ لوگ باب بنی شیبہ نامی دروازے کے اندر آتے جاتے تھے، جسے آج باب السلام کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 12 ہجری میں مطاف کے گرد موجود مکانات کو مول لے کر مسجد کا صحن بڑا کر دیا، پھر اس کے چاروں طرف ایک انسان کی اونچائی جتنی دیوار بنا دی۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خلافت سنبھالی تو اور مکان خرید کر مسجد کو اور وسیع یعنی بڑا کر دیا۔ پھر جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے انداز کے مطابق کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا۔ انہوں نے حتیم کی زمین کو پھر سے کعبہ کا حصہ بنایا، 2 دروازے زمین سے برابر بنائے اور اندر کا بند راستہ باہر کر دیا۔ ساتھ ہی کعبہ کے آس پاس کے مکان بھی خرید کر مسجد کا حصہ بنا دیا گیا۔ اس کے بعد بنی امیہ کا دور شروع ہوا۔ اس وقت حجاج بن یوسف نے خلیفہ عبد الملک بن مروان کے حکم پر حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کو بدل دیا۔ اس نے کعبہ کو پھر اسی پرانے قریشی نقشے پر بنا دیا، جس میں صرف ایک دروازہ رکھا گیا اور وہ بھی زمین سے اونچا، اور حتیم کی زمین کو پھر سے باہر کر دیا گیا۔ اس کے بعد خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں مسجد کا صحن اور بڑا کیا گیا اور تعمیر مکمل کرائی گئی۔ پھر عباسی خلیفاؤں کے دور میں مسجد کو اور وسیع کیا گیا اور دار الندوہ نامی علاقہ بھی مسجد میں شامل کر لیا گیا۔ یہاں ایک نیا دروازہ بھی بنایا گیا جسے باب الزیارہ کہا گیا۔ چنانچہ یہ تعمیر حجاج بن یوسف کے دور سے لے کر عثمانی سلطنت کے سلطان مراد خان بن احمد خان تک جاری رہی، جو سلطان روم کہلاتے تھے۔ اس کے دور میں خانہ کعبہ کی تعمیر کروائی گئی۔ مراد خان کے انتقال کے بعد بھی عثمانی سلطانوں کے دور میں کعبہ کی تعمیر اور توسیع یعنی وسیع کرنے کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد جب سعودی حکومت بنی تو بنی سعود نے یہ ذمہ داری سنبھالی۔ حاجیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھتے ہوئے سعودی حکومت نے خانہ کعبہ کے ارد گرد کی زمین کو اور زیادہ وسیع کیا، اور یہ کام آج بھی ضرورت کے مطابق جاری ہے۔ آئیے دوستو، اب ہم غلاف کعبہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 220 سال پہلے یمن کے بادشاہ تبا ابو قرب اسد نے خواب میں دیکھا کہ وہ کعبہ شریف کا غلاف چڑھا رہا ہے۔ یہ خواب اس نے کئی بار دیکھا۔ جب وہ کسی جنگ سے واپس لوٹ رہا تھا اور راستے میں مکہ مکرمہ سے گزرا تو اسے اپنا خواب یاد آ گیا۔ چنانچہ اس نے یمن سے قیمتی کپڑے کا غلاف تیار کروایا اور اسے خانہ کعبہ پر چڑھایا۔ اسی بادشاہ اسد نے پہلی بار کعبہ کے دروازے کے لیے تالا اور چابی بھی بنوائے۔ اس کے بعد یمن کے ہر بادشاہ کو یہ فضیلت حاصل رہی کہ وہ کعبہ شریف کے لیے غلاف تیار کرواتا رہا۔ مورخین یعنی اتہاس کاروں کی نظر میں یہ واقعہ اس لیے زیادہ صحیح مانا جاتا ہے کیونکہ ایک بار کچھ لوگ بادشاہ اسد کو برا بھلا کہہ رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسد حمیر کو برا مت کہو کیونکہ اس نے کعبہ پر غلاف چڑھایا تھا۔ اس وقت جو غلاف چڑھایا گیا تھا وہ سرخ یعنی لال رنگ کا دھاری دار یمنی کپڑے سے تیار کیا گیا تھا۔ اس کے بعد قریش مکہ والے ہر سال 10 محرم کو کعبہ کا غلاف بدلتے تھے۔ اس دور میں 10 محرم کے دن لوگ کعبہ کے احترام کی وجہ سے روزہ بھی رکھتے تھے۔ سن 1346 ہجری میں سعودی عرب کے بانی شاہ عبد العزیز آل سعود نے غلاف کعبہ کے لیے ایک الگ ادارہ یعنی سنستھا قائم کیا۔ اس ادارے کی ذمہ داری پلی بن سلیمان کو سونپی گئی۔ ان کے دور میں سال میں 3 بار غلاف کعبہ بدلا جانے لگا۔ خانہ کعبہ کا جو باہری غلاف ہوتا ہے اسے قصبہ کہا جاتا ہے۔ یہ غلاف ہر سال 9 ذی الحجہ کو بدلا جاتا ہے۔ قصبہ ریشم، کاٹن اور سونے چاندی کے تاروں سے تیار کیا جاتا ہے۔ اس کی اونچائی 14 میٹر ہوتی ہے۔ اس کے اوپری 1/3 حصے میں ایک بیلٹ موجود ہوتی ہے
جس کی چوڑائی 95 سینٹی میٹر اور لمبائی 47 میٹر ہوتی ہے۔ اس بیلٹ کے نیچے قرآنی آیات لکھی جاتی ہے جنہیں الگ الگ فریم میں بڑے خوبصورت انداز میں تحریر کیا جاتا ہے۔ بیلٹ کے درمیان قندیل یعنی چراغ کی شکل میں یہ لکھا ہوتا ہے: یا حیو یا قیوم یا رحمان یا رحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اس پوری بیلٹ پر بہت ہی ظاہر انداز میں کڑھائی کی جاتی ہے جس میں چاندی کے تار استعمال ہوتے ہیں اور اس پر سونے کا پانی چڑھایا جاتا ہے۔ یہ بیلٹ پورا خانہ کعبہ گھیرتی ہے۔ قصبہ میں کعبہ کے دروازے کا پردہ بھی شامل ہوتا ہے۔ یہ پردہ ریشم سے تیار کیا جاتا ہے جس کی اونچائی 6.5 میٹر اور چوڑائی 3.5 میٹر ہوتی ہے۔ اس پر قرآنی آیات اور اسلامی نقش و نگار یعنی ڈیزائن بنائے جاتے ہیں۔ خانہ کعبہ کا قصبہ 5 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہر حصہ کعبے کی ایک سمت یعنی ایک طرف کو ڈھانکتا ہے، جبکہ 5واں حصہ وہ پردہ ہوتا ہے جو کعبے کے دروازے پر لگایا جاتا ہے۔ یہ تمام حصے الگ الگ تیار کیے جاتے ہیں اور پھر انہیں جوڑ کر ایک مکمل غلاف بنایا جاتا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پرانے غلاف کا کیا ہوتا ہے؟ تو ہر سال جب وہ نیا غلاف چڑھایا جاتا ہے تو پرانے غلاف کعبہ کو حرم مکی کے پاس موجود ایک میوزیم میں سنبھال کر رکھ دیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی اسے تحفے کے طور پر کسی دوسرے مسلم ملک کو بھی بھیج دیا جاتا ہے۔ محفوظ رکھنے کے لیے جب غلاف کو اتارا جاتا ہے تو اسے کھول کر اس کے حصے الگ الگ کر دیے جاتے ہیں۔ حج کے دنوں میں ایک بات اور دیکھی جاتی ہے کہ غلاف کعبہ کو آدھا اوپر اٹھا دیا جاتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ کچھ سادہ لوح لوگ غلاف سے لپٹ کر اس کے دھاگے کاٹ لیا کرتے تھے، پھر ان دھاگوں کو میت یعنی جنازے کی آنکھوں میں ڈالنے کے لیے لے جاتے تھے، جبکہ یہ ایک توہم پرستی یعنی اندھ وشواس ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔